سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سب کو شالیمار کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس وقت ہم سب راشدہ باجی جو انتقال کر گئیں، آج ہم ان کے لیے جمع ہیں تعزیت کے لیے اور گواہیاں دینے کے لیے۔ راشدہ باجی جو شالیمار میں بہت سالوں سے یہاں پہ رہ رہی تھیں اور طویل بیماری کے بعد جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ایک عہد تھا تمام ہوا، ہمیں روتا چھوڑ گیا، سوچتا ہوں ڈھلیں گے اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ اور اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے، اور جیوں تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، جیوں تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، مروں تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ تو راشدہ باجی کا جو انتقال ہے، ان کی جو وفات ہے، یہ پوری کی پوری مسلم سوسائٹی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یہ سالوں میں جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے انتقال کی خبر پر میں نے یہ تھوڑا سا لکھا تھا کہ آج بہت عزیز آپا راشدہ فرید شالیمار کے انتقال کی خبر ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دل بہت اداس اور آنکھ اشک بار۔ راشدہ آپا کو ہمیشہ ہی صبر و شکر کی مجسم تصویر پایا۔ کتنی ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور ان کے لیے ذرا چلنا مشکل، کچھ اپنے ذاتی کام کرنا مشکل، ساری باتیں کھانا کھانا وغیرہ، لیکن میں نے کبھی نیور ایور ان کو کبھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ہمیشہ صبر اور شکر کی مجسم تصویر، اسلام کی وہ مجاہدہ، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والی، ان کا شوق، ان کی دلچسپی مجھ سے ملتی تو پوچھتی کہ آج کل کیا کر رہی ہو، کون سا قرآن کا کورس ہے، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کیسے پڑھاتی ہو، اچھا کیا ہو رہا ہے۔ تو یعنی ان کا زندگی کا محور جو ہے وہ قرآن تھا، اللہ کا دین تھا، دین اسلام کی شمع روشن کرنے والی۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں دین کا کام شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں دور دور تک کوئی لوگ ملتے بھی نہیں تھے، اور وہ مطلب رائڈ دینا کرنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور وہ ہمارے شالیمار کی رونق اور ہمارے شالیمار کی پہچان بھی تھیں۔ آج ایسے لوگ بہت کم ہیں، ایسے عظیم لوگ جو اپنے ذاتی کام پہ اللہ کے دین کو ترجیح دیں، جو اپنے دکھ اور غم کا شکوہ نہ کریں، جو اپنی محتاجی اور بیماری کا گلہ نہ کریں۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، ٹانگ میں درد ہوتی ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کتنا شکوہ کرتے ہیں، کتنا چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی مشکل میں ہیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کا طویل حصہ جو ہے نا بستر پہ گزار دیا۔ وہ اپنی طویل بیماری کو نہایت وقار، صبر و شکر سے گزار کر اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئیں۔ آج مسلم سوسائٹی ایک عظیم داعیہ اور ایک بہت عظیم نیک خاتون سے محروم ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ فرشتے ان کا استقبال کریں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، ان کے ساتھ خصوصی رحم اور کرم کا معاملہ کرے، بغیر حساب کتاب کے انہیں بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اسے روشن اور کشادہ کرے، انہیں نبیوں کا ساتھ نصیب کرے، حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انہیں سیراب کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں جو ہے وہ نصیب کرے، اور انہیں انعمت علیہم میں شامل کرے، اور ان کے اسٹوڈنٹ اور ان کے بچے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ سے، یعنی پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ میں جب مروں تو میرے بارے میں لوگ کیسی باتیں کریں۔ یعنی آج یہاں پہ بہت کم ایک دو یعنی رشتہ داروں کے علاوہ زیادہ عام لوگ موجود ہیں، اور آپ لوگ رو رہے ہیں ان کے لیے نا۔ تو آپ کا اور ان کا رشتہ دین کا رشتہ ہے، زیادہ تر خونی رشتوں کے ساتھ ساتھ دین کا رشتہ ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب فوت ہوں گی، آپ جب فوت ہوں گے، تو پھر میرا اور آپ کا فرشتے کیسے استقبال کریں گے، اور میرا اور آپ کا جنازہ کیسا جنازہ ہوگا یا کیسا جنازہ ہونا چاہیے. یہ فکر کی بات ہے نا کہ میرا اور آپ کا جنازہ کیسا جنازہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اور موت کو یاد کر کے اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں. جب موت کو یاد کرتے، قبر کو یاد کرتے تو اتنا روتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے اور کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. کہتے کیف حالی یا الہی، اے الہی میرا کیا حال ہوگا، لیس لی خیر العمل، میرے پاس تو کوئی اچھے عمل بھی نہیں ہیں. سوء اعمال کثیر، برے اعمال بہت زیادہ ہیں. سوء اعمال کثیر زیادہ طاعتی قلیل، جبکہ جو عمل ہیں، جو اطاعت ہے، وہ میں نے بہت کم کی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دنیا جو ہے وہ چراغاں کر رہی ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، شیرینی تقسیم کی جا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور کہیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اور دیگیں پک رہی ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں جو ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے راشدہ باجی جو ہیں وہ اللہ سے بھی محبت کرتی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو تھا وہ اللہ کے دین کو پھیلانا. یہاں پہ اس نگری میں، اس دھرتی میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین کا مقصد جو تھا وہ اللہ کے دین کو پھیلانا جو تھا وہ لیا تھا. تو اب یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئیے میں اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں اپنی زندگی کا وہ مقصد بنائیں جو کہ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ مقصد اپنی زندگی کا بنائیں جو راشدہ باجی کا تھا، ہے نا، کہ وہ اپنی ہمیں وہ یہ میسج دے گئیں کہ اے میری ہم سفر، اے میری ہم قدم، آؤ ہم تم چلیں اس حسین راہ پر جس کے آخر میں ہے میرے رب کی رضا، تیرے رب کی رضا. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. راشدہ باجی وہ ہمارے شالیمار کی رونق تھیں، وہ ہمارے شالیمار کی بہار تھیں، وہ ہمارے شالیمار کی پہچان تھیں. وہ دراصل میں شالیمار اس لیے کہتی ہوں کہ جو ایک چھوٹی سی مسلم کمیونٹی جو یہاں پہ ہم آپس میں رہتے ہیں، تو جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو امی نظر آ جاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے گھر بھرا بھرا ہے. تو جب گزرتے، جب آتے جاتے تو ہمیں راشدہ باجی نظر آتی ہیں، کبھی مبارکہ آپا نظر آتی ہیں، کبھی بلقیس باجی نظر آتی ہیں، تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا تھا. اور میں سوچتی ہوں کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. تو میری پیاری بہنوں، میں ایسے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑی فرید بھائی کا انتقال ہوا، تھوڑی مختلف لوگوں نے تعزیت کی، تو ایسے یہاں پہ ایسے ہی وہ وہاں سے آئیں. یہاں پہ ان کی کرسی وہ ویل چیئر کرسی تھی. مجھے کہتی ہیں کہ تم نا تھوڑا سا بات کرو، تھوڑی دعا کرواؤ فرید کے لیے نا، دعا کرو. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میرے لیے دعا کرو نا، یعنی اپنے شوہر کے لیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے پروگرام وغیرہ جو بھی روٹین کا تھا ہوا، لیکن ان کو تھا کہ نہیں اور دعا کی جائے ان کے فرید کے لیے نا، دعا کرے نا. تو اور جب وہ بیمار تھے تو تب بھی تو ماشاءاللہ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. کبھی مجھے فہمیدہ یاد آتی ہے، اور کبھی مجھے ہنا یاد آتی ہے، کبھی مجھے ہمارے بالکل صدف یاد آتی ہے، اور کبھی مجھے وہ اختر آنٹی یاد آتی ہیں. اختر آنٹی کہنا میں اور راشدہ دی روٹی پکا رہی سا، انہوں نے ہاتھ دی روٹی بڑی پسند ہے نا، اور میں اتنا متاثر ہونا، اتنا میں نے شرمندہ بھی ہونا، اتنا متاثر ہونا کہ اختر آنٹی
کہنا آج میں فلاں چیز پکائی ہے, میں راشدہ علی نہ لے کے چلی ہیں, مطلب پھر وہ ان کو بھی بیچارے کی طبیعت بڑی خراب ہوئی, وہ فوت ہو گئی. تو صدف, فہمیدہ, ہنا, ارم, مبارکہ آپا اور ہاں اور مطلب یہ رشیدہ, مطلب پروین اشرف کا بھی سننا, اور ممتاز ہمیشہ ماشاءاللہ آگے رہنے والا. تو شالیمار مطلب یعنی ان لوگوں سے بنا ہے, اس مٹی سے بنا ہے جس کی مٹی میں محبت کی خوشبو ہے, کہ بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, کہ محبت آپس میں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے پڑوسی سب آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ راشدہ باجی کی طرف سے میں تھینک یو کروں ان سب لوگوں کو نا, میں ان لوگوں کو کہوں آپ بہت عظیم ہیں, آپ بہت پیارے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں ساجدہ کو تھینک یو کروں, میں شاہدہ کو تھینک یو کروں, میں ان کی بہو کو کروں, ان کے بیٹے کو کروں, میں ایک ایک بندے کو, میں مبین قریشی کو کروں, میں ایک ایک بندے کو مل کر کہوں تھینک یو ویری مچ, یو ڈیڈ ویری ویل. آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. کیونکہ میں سوچتی ہوں اللہ مجھ سے پوچھے گا نا, اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے راشدہ باجی جیسے لوگوں کا یا راشدہ باجی کا کتنا خیال کیا. کیونکہ اگر وہ چل نہیں سکتی, اگر وہ کھا نہیں سکتی, اگر وہ گروسری نہیں کر سکتی, اگر وہ اپنے کام نہیں کر سکتی, تو پھر ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے, اس سے مسلم کمیونٹی بنتی ہے. اللہ کہے گا میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی, میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. تو یہ جو ایک مومن کا جو دوسرے مومن پر حق ہے, تو یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد. اور آج اس موقع پر میں راشدہ, یعنی وہ حدیث ہے نا کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی وفات پر اگر 3 لوگ یا 3 سے زیادہ اس کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں کہ وہ اچھا تھا, تو اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے. یعنی اس کی نیکیاں, اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا. تو راشدہ باجی کی خوبیاں, ان کی نیکیاں کیا تھیں. مثلاً مجھے ایک بات جو یاد آتی ہے, میں جب کبھی بھی ان کی عیادت کے لیے جاتی اور تو میں عیادت کی دعا پڑھتی, تو فوراً وہ دعا مجھے دیتی. سب کہتی ہیں یہ دعا سب کے لیے ہے. دوسری ان کی خوبی جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرتے تو دین اسلام کی, قرآن کی بات کریں تو اس سے بہت وہ خوش ہوتی تھیں کہ قرآن کیا کر رہی ہو, کیا کلاسز ہو رہی ہیں, اچھا کتنا کام ہو گیا ہے, کتنا کورس ہو گیا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں. تیسری چیز شالیمار کی وہ خیریت پوچھتی تھی, باقی سب لوگ کیسے ہیں, مبین کیسی ہے, فلاں کیسا ہے. چوتھی چیز جو ان کی مجھے بہت اچھی لگتی تھی, ان کو نا تھینک یو کرنا آتا تھا. جیسے میں مبین قریشی اور کچھ لوگوں میں, جیسے میں اپنی ذات میں مجھے اس چیز کی بہت کمی لگتی ہے کہ بعض اوقات میں کسی سے بہت متاثر بھی ہوتی ہوں, یا بہت اچھا وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں, یا میرے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے, تو مجھے کہنے میں کمی ہو جاتی ہے. لیکن میں ان کو دیکھتی تھی کہ مثلاً اگر کبھی اپنے آپ کو, تو میں یوں ہی کہوں گی, کبھی بھولی بسری, یعنی کبھی کیونکہ اپنی جو بھی میری مصروفیت چیزیں ہوتی تھی, کہتی تھی نہیں مجھے پتہ ہے تم بہت مصروف ہو. میں کہتی تھی بہت دل چاہتا ہے لیکن یوں. تو پھر جب کبھی کوئی چیز دے دینی ان کو پکوڑے جیسے بہت پسند تھے, اور یا کچھ بھی, تو کہتی تھیں کلیجی ان کو بہت پسند تھی, عید پہ قربانی کی کلیجی جیسے کبھی دی یا کچھ بھی, تو کہتی تھیں کہ کچھ چیز مست بھیجتی تھی گھر میں. یعنی کبھی کھجوریں بھیج دی ہیں, کبھی ایک سکارف بھیج دیا ہے, کبھی کچھ بھی ایسی چیز کوئی بھی, جیسے یعنی کہ تھینک یو آپ کہہ رہے ہیں. اور کہتی تھی بتانا کہ مطلب کوئی بچہ آ کے دے گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی وہ میرے اور آپ کے لیے ایک ہیرو تھیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جو میں بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے, دانت میں درد ہوتا ہے, ناخن میں درد ہوتا ہے, جسم میں تھوڑے سا درد یا تکلیف ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ میرے بچے کسی کام کے نہیں ہیں, یہ میری بہنیں کسی کام کے نہیں ہیں, کوئی میری سنتا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ میری مصیبتیں, میری آزمائشیں آخر کب ختم ہوں گی, کتنی میں تکلیف میں ہوں, کتنی میں پریشانی میں ہوں. لیکن وہ جو راشدہ باجی ہیں ایک صبر کا پہاڑ تھیں, وہ پہاڑی کا چراغ تھیں, وہ خاتون تھیں جو اف نہیں کرتی تھیں. اف یعنی
ان کو میں جاتی تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جیسے مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، اتنا مجھے درد ہوتا تھا. کبھی میں نے مبارکہ آپا ان کی بہت اچھے دوستوں میں سے، ان کو کشمیری چائے بہت پسند تھی، تو مبارکہ آپا چائے وہ بنا رہی ہیں اور ان کے لیے لے کے جا رہی ہیں، اور کبھی ایک کشمیری کوئی ساگ بناتی تھی مبارکہ آپا، اور ارم کی ڈانٹ لگاتی تھی کہ میری سہیلی دو جا کے ان کو بنانا ارم نے، اور پھر کبھی وہ. تو میں سوچتی تھی کہ کتنی مطلب، اور مبین باجی آتی ہیں کبھی تو 5 منٹ کے لیے، اچھا شالیمار میں خبر ان کو سنا دیں فلاں ایسے، اچھا چلو آؤ پھر ذرا راشدہ کو دیکھائیں، اچھا آؤ ذرا بلقیس کو دیکھائیں، اچھا آؤ ذرا جو بھی بیمار ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے آؤ اس کو دیکھیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بہار کا ایک جھونکا ہیں یہ لوگ جو یہاں پہ بلقیس. جی جی جی. اچھا بلقیس باجی بھی ماشاء اللہ ہمارے شالیمار کی رونق ہیں اور ہمارے دل میں ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قدر کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی، اور پھر ایسے بزرگوں کی. جیسے مطلب اب فرید بھائی پہلے گئے، پھر راشدہ باجی اب چلی گئیں، اور بھی مطلب آپ سوچیں کہ پچھلے دنوں میں اختر باجی جو یہاں پہ رہتی تھیں اور ایسے ہر ایک جگہ چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی ایکٹیو، تو وہ بھی دنیا سے چلی گئی. تو اس طرح بہت سے لوگ ایک ایک کر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اب اس میں میرے اور آپ کے لیے عمل کا جو ہے وہ کیا اصول ہے، عمل کا کیا جو ہے وہ پریکٹیکل عمل کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس موقع پہ میں اور آپ سب اداس ہیں. اگر واقعی میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا راشدہ باجی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ راشدہ باجی سے محبت دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے نا، کہ انہوں نے اللہ نے کہا کہ میرے بندے جو ہیں ان سے محبت کرو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور بہترین مسلمان وہ ہے ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع کا کنواں بن جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے بلیسنگ بن جاتا ہے. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی بات کس کی بات ہے؟ جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. میری اور آپ کی زندگی کے اتنے کام ہیں نا، گروسری کرنی ہے تو پھر اس کو سمیٹنے، پہلے تو فکر ہوتی ہے گروسری کرنی ہے، گروسری بھاگ بھوگ کے الٹے سیدھے ہو کے لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اس کو سنبھالنا ہے. جب وہ اس کو رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں اب دیکھو یہ سبزی خراب ہو رہی ہے اور یہ فروٹ خراب ہو رہا ہے. جب پک جاتی ہے تو پھر کھانے کی فکر ہوتی ہے نا. تو میں سوچتی ہوں کہ یعنی جانور جو ہیں وہ بھی نسل جاری رکھتے ہیں، جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں. ان کی زندگی کے بھی 2 ہی مقصد ہیں، گھونسلہ بنا لیں، گھر بنا لیں اور نسل جاری رکھیں. اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں شالیمار میں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہم سب راشدہ باجی تعزیت کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے، گواہیاں جمع کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. راشدہ باجی جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو وقت گزارا، جو زندگی گزاری، تو ایک طویل بیماری سے وہ گزری، اور بہت صبر کے ساتھ اور بہت شکر کے ساتھ. اور ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام دے گئی. ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو گزرا ہوا وقت ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج دیتا ہے. اور وہ خاص طور پر میسج یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں کہ ہمارے مسائل یہ ہیں، یا مشکل یہ ہے، یا صحت اجازت نہیں دیتی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود، اپنی محتاجی کے باوجود، اور اپنے جو بھی ان کی زندگی کے مسائل تھے اس کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کہوں کہ وہ یہ مجھے اور آپ کو میسج دے گئیں کہ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے جیا کرو کہ کرے لوگ آرزو.
تو ان کا پیغام میرے اور آپ کے نام یہ ہے. اور دوسرا ان کا جو میسج ہے وہ بالکل ابتدائی دور کے ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی یہاں پہ کینیڈا میں جنہوں نے دین کی شمع کو روشن کیا. بہت دور جامع مسجد میں وہ بہت ذکر کیا کرتی تھی اپنے محترم ٹیچر امام مہدی، ٹیچر مہدی کا ہے نا، ہاں ڈاکٹر مہدی کا، میرے منہ سے امام نکلا. تو ڈاکٹر مہدی کا وہ ذکر کرتی تھی جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب جمع ہوتے اور ان کو لے کر آتے. اور اس کے بعد تیسری بات ان کی یہ تھی کہ ان کے حالات جو کچھ بھی رہے وہ قرآن کی ٹیچر، کبھی تفسیر کر رہی ہیں تو کبھی تجوید کر رہی ہیں. اور موسٹلی ان کی کلاس پچھلے کئی سالوں سے فجر کے بعد ان کی ایک کلاس فون پر جو تھی وہ چلتی تھی. اور اس کے علاوہ وہ یعنی یہاں کی سوسائٹی میں بھی مختلف جگہ پہ کونسلنگ کا کام بھی کرتی تھیں، لوگوں کے دکھ درد میں بھی، اور مختلف طریقے سے وہ لوگوں کی جو تھی وہ ہیلپ کرتی تھی. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہماری بہت عزیز راشدہ باجی، میں نے کل بھی ان کے لیے جیسے ایک چھوٹا سا وہ ایک میسج لکھا تھا اور اس میں نے اپنی تھوڑی سی فیلنگ کا اظہار کیا تھا کہ میں راشدہ باجی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے کیسا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو میں نے یہ اس وقت لکھا تھا جو آج میرا دل چاہ رہا ہے میں پھر پڑھ دیتی ہوں. آج اور کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں کہ راشدہ اپنی بہت عزیز آپا راشدہ فرید شالیمار کے انتقال کی خبر ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج دل بہت اداس اور آنکھ اشک بار. راشدہ آپا کو ہمیشہ ہی صبر اور شکر کی مجسم تصویر پایا. اسلام کی مجاہدہ، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والی، دین اسلام کی شمع روشن کرنے والی، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں دین کا کام شروع کیا. وہ ہمارے شالیمار کی رونق اور پہچان تھی. آج ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنے ذاتی کام پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دیں. اللہ کے دین کا کام کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں ہے، یہ اصل کام ہے، یہی زندگی کا کام ہے اور یہ نبیوں کا کام ہے. یہ نبیوں کا کام ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے اللہ اپنے دین کی خدمت لیتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ اپنے دین کی خدمت ہر ایک سے نہیں لیتا، یہ بہت نصیبوں والوں سے لیتا ہے. جس کی گاڑی اس راستے میں استعمال ہوتا ہے، جس کا ڈالر اس راستے میں، جس کا کچن اس راستے میں استعمال ہوتا ہے، یا جس کا گھر، کیونکہ ہمارے خوبصورت صوفے، ہمارے قالین، ہماری گاڑیاں، ہماری چیزیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ادھر نشان نہ پڑ جائے، ادھر لائن نہ آ جائے اور یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی. لیکن انبیاء نے جو ہے اپنی زندگیاں اور اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے تج کر دیا، دے دیا. اور ہماری راشدہ باجی جو تھی وہ بھی اسی کام کے لیے، یعنی یونیورسٹی پڑھتی تھی تو یونیورسٹی کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے اس میں بھی، تو انہوں نے اپنے ذاتی کام پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دی. جو اپنے دکھ اور غم کا، یعنی اللہ کو، ایسے لوگ آج بہت کم ہیں ہمارے پاس جو اپنے دکھ اور غم کا شکوہ نہ کریں، جو اپنی آپ نا میوٹ کر لیں کیونکہ آپ کی آوازیں آ رہی ہے، پلیز آپ میوٹ کر لیں. آج ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنے ذاتی کام پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دیں، جو اپنے دکھ اور غم کا شکوہ نہ کریں، جو اپنی محتاجی اور بیماری کا گلہ نہ کریں، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. اگر ذرا سی بھی ہمیں تکلیف آتی ہے، ذرا سی آزمائش آتی ہے تو ہم کہتی ہیں اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اب آپ دیکھیں کہ 12 سال کی عمر میں، کل ان کی بہن بتا رہی تھی ساجدہ شاہدہ وغیرہ، کل بات ہو رہی تھی اور اس سے پہلے ان سے بھی میری بات ہوئی، تو 12 سال کی عمر میں جو ان کو بخار آیا اور پھر ان کے جو بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو جسم کے اعضاء کے لحاظ سے، ہاتھوں کے لحاظ سے خاص طور پہ جو آزمائش آئی، تو اور پھر اب پچھلے کہہ رہے ہیں تقریباً 10 سال سے وہ بستر پر تھی. تو وہ اللہ کے یعنی بہت دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی، اکثر آتے جاتے، کبھی ہم جاتے تھے عادت دعا پڑھتے، کبھی میں نے ان کو شکوہ نہیں میں نے ان کو کرتے، کبھی جو انہوں نے کہا ہو کہ بہت مصیبت میں ہوں یا بہت تکلیف میں ہوں یا بہت دکھ میں ہوں، میں نے اپنی ان کانوں سے میں نے ان کی زبان سے کبھی یہ بات نہیں سنی. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئی. جیسے اگر اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے تو کسی کو بیٹی دیتا ہے، تو بیٹی والی شکوہ کرتی ہے اللہ بیٹا کیوں نہیں دیا، اور اللہ کبھی کسی کو ملا جلا کے دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، اور کسی کو دے کے پھر لے لیتا ہے عین جوانی میں لے لیتا ہے.
تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو دے کسی کو نہ دے، اور جب چاہے پھر اس سے وہ چیز جو ہے وہ لے لے۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ میرا سر تیرے آگے جھک گیا، میرا دل تیرے آگے جھک گیا، میں تیرے فیصلوں کے آگے جھک گئی، اور زندگی موت کے فیصلے تو پھر اللہ کے فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، اولاد کے لیے اور بھی زندگی کی جو بھی آزمائشیں ہیں اس کے۔ تو راشدہ باجی اس کی ایک خوبصورت مثال تھیں کہ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں وہ اپنی طویل بیماری کو نہایت وقار، صبر اور شکر سے گزار کر اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ سونے ربا وہ اب تیری رحمت کی محتاج ہو گئی، وہ آج میری اور آپ کی دعاؤں کا بھی انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ جب مرنے والا دنیا سے جو جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مجھے اور آپ کو تھوڑی سی فرصت ملتی ہے، ابھی ہم مغرب کی نماز کے لیے آئے ہیں، تھوڑی سی فرصت ملتی ہے ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ تو ہائے وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے، ایک تو بھی تو ہے ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج مسلم سوسائٹی ایک عظیم داعیہ، ایک نیک خاتون سے محروم ہو گئی۔ آج شالیمار جو ہے ایک نیک خاتون جو دن رات قرآن پڑھتی تھیں، دین کی خدمت کرتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے جہاں پہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، اس بستی پر، اس نگری پر، اس گھر پر، ان لوگوں پر خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں، نیک ہیں، ہمارے والدین ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے عشق کریں، ان کے پاؤں دھوئیں، ان کے سر میں تیل ڈالیں، ان کے کندھے دبائیں، ان کے کپڑے استری کریں، ان کو کبھی چائے کا کپ دے دیں، ان کی کبھی خیریت پوچھ لیں، ان سے 2 گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ راشدہ باجی کی موت جو ہے یہ میرے اور آپ کے نام یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے ارد گرد جو ہے ہم آنکھیں کھولیں اور ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی ہم قدر کریں۔ اور ہم اس موقع پر آج میں یہ بھی یہ جو ابھی جو نیا آیا ہے نا یہ میوٹ نہیں کرتے لوگ، تو میں اس موقع پہ یہ بات بھی کہہ رہی تھی کہ والدین جو ہے نا، یعنی جیسے ایک میں معاذ بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی، ان کا بیٹا معاذ جو ہے مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب سے جیسے والدہ بہت جب بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب اب کچھ ہی دیر ہے ان کی باقی، وہ ایک ایک سے کہہ رہا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں نا، میری والدہ کے لیے دعا کریں نا۔ اور پھر جب کل سے ڈیتھ ہو گئی تو اس کے جو مجھے میسج ادھر ادھر سے جس جگہ سے بھی اس کا میسج ملا، مجھے ایک ہی میسج ملا، مجھے اس کے اندر ایک بیٹے کے اندر ماں کی محبت کا ایک ابلتا ہوا فوارہ نظر آ رہا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے، یعنی وہ معاذ جس کی میں نے خاموش تباہ، وہ کبھی ایسے میں نے بات نہیں اس کی سنی، اور اب مجھے اس کا ایک ہی میسج ہر طرف سے، ادھر سے کسی نے بھیجا ہے، ادھر سے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے، مجھ سے اس کی بات ہوئی، میری والدہ کے لیے دعا کریں، آپ لوگ میری والدہ کے لیے دعا کریں، ظہر سے عصر میں کریں، مغرب سے عشاء میں کریں۔ میں سوچ رہی تھی کتنی نیک اولاد ہے ان کی، یعنی والدین کے لیے، یعنی اس کو ایک فکر ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ مرنے کے بعد اگر والدین کے کوئی درجے بلند ہو سکتے ہیں اور یا اس کا سٹیٹس ہائی ہو سکتا ہے، ہائی، تو وہ والدین کی اولاد جب نیک ہوتی ہے، کیونکہ عمل کا دفتر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ زندگی وفا نہ کرے، اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور کہے کہ آؤ چلو، تو میں اور آپ کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، ابھی تو قرضے ادا کرنے ہیں، ابھی تو نمازیں پڑھنی ہیں، ابھی تو حج نہیں کیا، ابھی تو زکوٰۃ نہیں دی، ابھی تو اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ابھی تو روٹھے ہوئے بہت ہیں، میں نے ان کو منانا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ آئے اور کہے کہ آؤ چلو، اور پھر میں اور آپ مہلت مانگیں، آئیے آخرت کی تیاری کریں، آئیے اپنی موت کی تیاری کریں۔ آپ سوچیں کیا، یعنی میں سوچ رہی ہوں، مسلسل سوچ رہی ہوں کہ قبرستان جو ہے وہاں پہ کتنا اندھیرا ہوتا ہے، قبرستان میں کتنی تنہائی ہوتی ہے۔
قبر حدیث میں آتا ہے قبر ہر روز مردے کو پکارتی ہے، 70 دفعہ مردے کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے پاس آنے والے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیر نگری ہوں، میرے پاس آنے سے پہلے نامہ اعمال جو ہے نا، اچھے عمل جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آ۔ اور میں حدیث میں سوچ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 70 بار جو تھے وہ استغفار کیا کرتے تھے، اور کبھی حدیث میں آتا ہے کہ 100 دفعہ جو تھے وہ استغفار کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے قبر، یعنی یہ طویل حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد سے نکلے تو کچھ لوگ نا لاف کر رہے تھے، یعنی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جو ہے وہ لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو یاد کرتے تو کبھی اس طرح کھلکھلا کر نہ ہنستے۔ اور پھر فرمایا کہ قبر میں جب کوئی جاتا ہے نا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، قبر ان کو ویلکم کرتی ہے، کہتی ہے خوش آمدید، مرحبا، تو میرے پاس جو لوگ زمین پر چلتے تھے تو ان میں سے اچھا انسان تھا، اب جب کہ تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے یا کر دی گئی ہے، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ قبر اس کے لیے تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، کھلی ہو جاتی ہے، اور پھر قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ برے ہوتے ہیں تو قبر ان کو کہتی ہے کہ تو زمین پر جو چلتے تھے نا ان میں سے برا تھا، مغبوز تھا، اب جب کہ تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اس کو بھینچتی ہے۔ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈالا، کہا پھر اس کی ایک طرف کی پسلیاں اس کی دوسری پسلیوں کے اندر ایسے چلی جاتی ہیں، پھر فرمایا کہ قبر اس کے لیے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، قبر جو ہے ہمارے لیے اور جو ہمارے پیارے چلے گئے ان سب کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنے، اور خاص طور پر آپ کے والدین، میرے شوہر کے والدین، آپ کے والدین، جن کے بھی والدین یا گھر میں دادی نانی یا پھپھو یا خالہ یا کوئی بھی زندہ ہے، تو کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہے۔ میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ تو راشدہ باجی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک صدی، ایک دور ان کے جانے سے ختم ہو گیا، ایک دور ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ آئیے میں سوچ رہی تھی ان کے والدین نے ان کو نام کتنا اچھا دیا، رشد، ہدایت۔ ایک ہدایت ہے، ہدایت کا اگلا درجہ رشد ہوتا ہے، تو ان کا جو نام ہے نا راشدہ رشد ہے، جس کا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہا جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے تم اس پہ چلو، اور جو رشد ہوتا ہے، جو راشد ہوتا ہے یا راشدہ، وہ سیدھے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں ایگزٹ نہیں لیتا، یعنی جو بیوٹیفل سین آتے ہیں یا کبھی نفس کی ترغیب، کبھی شیطان کی، کبھی دوستوں کی، یعنی وہ جو اس کی منزل ہوتی ہے، جو اس کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، وہ اس پہ جا کر جو ہے وہ دم لیتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ راشدہ باجی کا نام بھی کتنا خوبصورت تھا کہ وہ جب ہائیوے پہ چڑھی، جو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد لیا، پھر اس پہ چلتی چلی گئیں۔ تو آئیے دعا سے پہلے 5 باتیں آج میں اور آپ اپنے آپ سے طے کر لیں۔ پہلی چیز، مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، اور صدقہ جاریہ کا بہترین طریقہ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے۔ Can I translate for the kids Yes. what you speak? Yes. Hanji. There are 5 things which we should take from today. Number 1, Sadqa Jariyah for our parents. Be helpful to your parents because they are not going to be here forever. Yes. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ بننے کے لیے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ جیسے امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، کسی کی گھر نیا لے لیا یا کوئی مشکل آتی ہے، ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ کوئی پڑھ دے یا ایک دفعہ پڑھ لیتے، نہیں، یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے موقع پہ صرف قرآن یاد آتا ہے۔ اصل قرآن جو ہے اس سے زندگی گزارنی ہے، تو اب جو ہے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کا وعدہ کریں اپنے آپ سے
کہ مجھے آج سے نا قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا ہے, تفسیر سے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سمجھ آئے کہ مجھے اپنی زندگی کے جو بھی فیصلے, ڈیسیژن کیسے لینے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. جب تک اس کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھیں گے نہیں ہو سکتا. Okay, the second thing is to learn to read Quran correctly, read it with translation and tafsir. Because if we don't know what the Quran says to us, it does not have the impact or the meaning on our heart. We cannot be as effective reading it and making dua for our parents. So it's today let's all promise that we are going to learn the Quran with translation. We are going to listen to the tafsir. The young people can listen to the English tafsir. There is Tania Zubair, there is Numan Ali Khan. So even if you listen to one ayah a day, that it will make a lot of difference. The impact on your life and sadqa jariyah for your parents will be enormous. اینڈ تھرڈ جو ہے کہ ایک دعا, کم از کم ایک دعا اپنے والدین کے لیے آج سے مانگنا شروع کر دے. جیسے سورۃ نمل کی آیت 19 جو ہے نوٹ کر لے. سورۃ نمل کی آیت 19, رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور ایک وہ دعا جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پریکٹیکلی دعا مانگنی ہے, اب یہ بات یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت بھی بتا دیتی ہوں, آپ بات کریں. So the third thing is that we have to make dua every day. Remember to make dua. Consciously make dua for your parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani is one dua. There is another dua. ہاں, سورۃ نمل آیت 19 تو سورۃ بنی اسرائیل آیت 24, اس لیے نمبر بتایا کہ یاد رہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں, 4 چیزیں ہو گئی, 3 چیزیں ہو گئی. اچھا, چوتھی بات یہ کرنی ہے کہ جیسے راشدہ باجی چلی گئیں, وہ کسی ایک کی والدہ تھی چلی گئیں, تو ہمارے جو والدین ہیں نا آج سے ان کی خدمت کرنی ہے. اور جن کے والدین نہیں ہیں تو خالہ کی خدمت, والد نہیں ہے تو پھپھو کی, چاچا کی, کوئی بھی, یعنی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. چوتھی اہم بات ہے. یہ جو دل سخت ہوتے ہیں نا, یہ جو رشتے نہیں ہوتے, یہ جو گھر میں رزق کی کمی ہے, یہ جو بہت دکھ مصیبت ہم پریشانی میں ہے, ایک عمل کرنا شروع کریں کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کریں, گڈ ڈیلنگ, گڈ اخلاق, اور ان کو نا کال کریں. آپ کی کوئی بھی خالہ ہے, ضرور 15 دن بعد مہینے میں, یا امی یا ابو, یا ان کو کوئی ایک جوڑا دے دیں, یا ان کو کوئی تحفہ یا کوئی فلاور. یا جیسے میں سوچ رہی تھی راشدہ باجی کے بارے میں میرا دل چاہتا گواہی دوں کہ ان کے بھانجے, بھتیجے, بھتیجی یا جو بھی یہاں پہ رشتہ دار تھے اکثر آ کے ان کا خیال کرتے تھے. میں سوچتی تھی کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ, بچے یہ, یعنی آج کی جنریشن میں ایسی نیک اولاد کا ہونا. تو راشدہ باجی جو ہے بہت اچھی لیگسی تھی ان کی یہ. تو یہ جو ہے ہمیں آگے اس کو ہمیں بڑھانا ہے. یہ بات ہو گئی. Okay, the next thing is that we have to connect with our family. Connection with the family is really important. It softens the heart. And if you have your mother, alhamdulillah. If your mother has passed away, like my mother or Nasreen's mother, then we have to make sure that we respect and love the sisters that mother had or father had, the sisters, the puppos, the whoever, anybody in that role that you got to respect. So every now and then either call them, send them a rose. It doesn't have to be Mother's Day. Any time when you feel, or go and visit. Simply your paying visit would mean a lot to them. And this is that we add in our hasanat and we add in theirs. And we've got to pray for our parents always, every day. That was point number 2 or 3. Don't forget that. اور آخری بات, میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے.
اس کی کتنی صفحے ہونی چاہیے, میری موت کیسی موت ہو, نفس مطمئنہ کی, میری قبر کیا جنت کے باغوں میں سے باغ بننی چاہیے. اور یعنی مطلب مجھے آج اس بات کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے, تو پھر اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور جو بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا, آگے بڑھانا, تو اس دھرتی پہ رہتے ہوئے مغرب ویسٹرن یہاں پہ رہتے ہوئے کنٹریز میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں, یعنی دیے سے دیا جلائیں, آگے بڑھائیں اس چیز کو. اسلامک جو ویلیوز ہیں, اسلام جو ہے So اس کا پارٹ بنے. the last point for us to remember today, or to take it, carry with you. When you have a lecture, you always forget. But this time, Baji summarized 5 points for you. And these are the 5 points that we are going to take back with us and make sure we practice every day. If we practice, it will be a routine. We'll be good in our dealings, we'll be good to others, and what we have to do is don't forget the knowledge you gain, the knowledge of Deen. It has to be passed on, because knowledge, if we do not pass on the knowledge to our children or to our generations, it will disappear. Like in apartheid, what happened? The white culture got so dominant that the natives over there forgot their language and their culture and their religion. So what we must remember, living in the Western society, we are Canadians, we are part of this country, this is our country, and we have to make sure that we know our good values. Don't take the bad values and forget the good values. Right, inshallah. Keep your good values. Respect the parents. Make dua. Make Rabbi Hamhuma Kama Rabbayani Saghira. And visit your elders. Be kind to your elders. تو دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ تھوڑی دیر میں کھانا وغیرہ کا بھی انتظام ہے, تو دعا کے لیے ہم سب جمع ہیں یہاں پہ. اور جیسے راشدہ باجی کے لیے اسی طرح ایک عائشہ خالہ کا انتقال کی ابھی خبر ملی ہے, اور بھی پیارے جو بھی فوت ہو گئے ان سب کے لیے, اور جیسے جو بیمار ہیں جن میں عطیہ باجی بیمار ہیں, بلقیس باجی ہیں, اور اشرف بھائی یہاں پہ, شالیمار کی میں بات کر رہی ہوں, ایک اور انکل ہیں یہاں پہ وہ بھی کینسر کے مریض ہیں, ایک صباحت ہیں ان کو بھی کیمو وغیرہ ہو رہی ہے. تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے, ابھی ایک اور بہن ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے درخواست کی ہے. تو جس نے بھی کہا ہے ان کے لیے بھی, اور جنہوں نے نہیں بھی کہا سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. جو آن لائن بھی بہت سے لوگ اس وقت موجود ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, الحمد للہ رب العالمین, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا غافر الذنب اغفر لنا, یا قابل التوب اقبل توبنا, یا شدید العقاب لا تعاقبنا, یا ذا الطول تل علی بخیر, یا حی یا قیوم یا اللہ, یا رحیم یا کریم یا اللہ, یا اکرم الاکرمین, یا حی یا قیوم, حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. یا رب العزت راشدہ باجی کی مغفرت کر دیجئے. آمین. یا رب العزت ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیجئے. وہ نیک خاتون تھیں, انہوں نے لمبی طویل بیماری گزاری, بستر پر, بیڈ پر, بہت صبر کے ساتھ اور بہت شکر کے ساتھ. ہم اس کے گواہ ہیں. وہ ہمارے پڑوس میں تھی, ہم آتے جاتے ان کو دیکھتے تھے, اور 2 دن سورج نہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ زندگی کیسی ہو گئی ہے. اور وہ کئی سالوں سے, اور وہ کئی مہینوں سے, اور وہ کئی دنوں سے, بہت طویل عرصے سے وہ بستر پہ تھیں. اے رحم کرنے والے, اے گناہوں کو معاف کرنے والے, یا رب العزت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ
فرشتے جو ہیں وہ ان کا استقبال کریں، ان کے جنازے میں فرشتے شرکت کریں. یا رب العزت ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیے کہ اے راشدہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اے راشدہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے راشدہ میں نے تیرے صبر اور شکر کا بدلہ سوائے جنت کے پھر کچھ اور نہیں دیا. اے اللہ پھر کہہ دینا، اے اللہ پھر اپنی رحمت کو نازل کر دینا، اے اللہ پھر تو اس کی ساری غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے پھر معاف کر دینا. اے رب تیرے رحم اور کرم کی چادر تو بہت وسیع ہے. اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولا الحمد فی الآخرہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہم یا منزل الکتاب، یا مجری السحاب، یا حازم الاحزاب. اے لشکروں کو شکست دینے والے رب، اے بادلوں کو ہانکنے والے، اے قرآن مجید کو نازل کرنے والے رب. انت الغنی ونحن الفقراء الیک، انت القوی ونحن الضعفاء الیک. اللہم استرنا فوق الارض وتحت الارض ویوم الارض الیک. اللہم اجرنا من النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بعدا. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها. یا رب العزت اب ان کی سکرات کے بعد، موت کے بعد، اب ان کی دوسری زندگی کی منزل شروع ہونے والی ہے، قبر کی زندگی. آپ ان کی قبر میں بہترین مہمان نوازی کیجئے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، اسے تحد نگاہ وسیع کر دیجئے، اسے منور اور روشن کر دیجئے. صبح و شام اس کو جنت کا نظارہ کروائیے. اس کی فرض نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، حج اور ان کی تمام عبادات قبر میں دائیں بائیں پینگتی اور سرہانے ان کی محافظ بن جائیں. یا رب العزت قبر میں ان کی بہترین مہمان نوازی کیجیے. وَأَكْرِمْ نُزُولَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. یا حی یا قیوم یا اللہ. یا رب العزت راستہ باجی اب آپ کے سپرد ہیں. وہ دنیا میں گواہی دیتی رہیں کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدک انت عالم بہ منا. آپ راستہ باجی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فاغفر لہا. اگر وہ نیک اور متقی تھیں تو ان کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیجئے، اور اگر وہ خطا کار تھیں تو ان کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دیجئے. ولا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بعدا. اور ان کے گھر والوں کو ان کے اجر سے محروم نہ کیجیے. اصبح فقیرا الی رحمتک. وہ تیری رحمت کی محتاج ہو گئیں. واصبحت غنیا من عذابها. تخلی من الدنیا واہلها. وہ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں. ان کان زاکیا فزکیھا وان کان مخطئا فاغفر لها. اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بعدا. اللہم یا رب العزت راستہ باجی فی ذمتک وحبل جواریک فکیھا من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق. اللہم اغفر لها وارحمها انک انت الغفور الرحیم.
یا رب العزت جو بھی بیمار ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کی خاص طور پہ درخواست کی اور جنہوں نے نہیں بھی کی، جو بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، کیمو ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، آپریشن یا جو بھی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اے بیماریوں میں شفا دینے والے رب، اے ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری میں شفا دینے والے رب، یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والے رب، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہم اذہب البعاث رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یا رب العزت جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ جو بھی ہمارے بچے جوان ہیں ان کو نیک اور اچھے شوہر دے دے اور بیویاں دے دے، یعنی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اور والدین ان کی شادیوں کے لیے فکر مند ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام کو مسافرت میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ دینے والے رب، اے بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا زوج رشتہ مقرر کرنے والے رب، تو ہمارے بچوں کے لیے بھی نصیب کھول دے اور ان کو اپنی جناب سے نیک اور اچھے رشتے دے دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لوگ قرض دار ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے، رزق حلال کے لیے دروازے کھول دے۔ ہماری بیٹیاں، بیٹے، ہمارے شوہر، بھائی، ہماری بہنیں جو بھی رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، یا رب العزت مسلمانوں کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، ہمارے بچوں کو لائق کر دے، انہیں نیک کر دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب العزت ہمارے بچوں کی آنکھوں کو حیا سے بھر دے، ہمارے بچوں کے سینے جو ہیں وہ قرآن سے منور کر دے، سینوں کو ایمان سے منور کر دے، ان کی جوانیوں کی حفاظت کر لے۔ ہمارے بچے نائٹ کلب کی اور بری صحبت کی زینت نہ بنیں۔ یا رب العزت ہمارے بچے جیسے یوسف علیہ السلام اور بی بی مریم نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، ہماری بیٹیاں اور بیٹے جو یوسف اور مریم ہیں، اے اللہ ان کا محافظ بن جا، انہیں بری صحبت سے بچا لے، انہیں نائٹ کلبز اور ڈرگ سے بچا لے۔ یا رب العزت انہیں شیطان کے فتنوں سے بچا لے، انہیں اپنا کر لے، ہماری نسلوں میں نیکی لکھ دے۔ ہمیں صرف اپنے بچے نہیں، بچوں کے بچے، ان کی نسلوں کی فکر ہے۔ یا رب العزت وہ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ تیرا کلمہ پڑھنے والے اور بیلوڈ پروفٹ کی جو دین اسلام کی خدمت ہے اس کو آگے بڑھانے والے بنے۔ تو یا رب العزت ہمارے مساجد، ہمارے اسلامک سینٹر اور جو بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول کر، مساجد کو آباد کر، شالیمار سینٹر جو ہے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر، اس کی مدد نیک اور متقی لوگوں سے کر، تمام مساجد کی مدد نیک اور متقی لوگوں سے کر، اور یہ جو کووڈ-19 یہ جو آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے، ہم سب کو اس سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اور راشدہ باجی کی نسلوں میں نیکی لکھ دے اور ہم سب کی نسلوں میں نیکی لکھ دے، اور جو بھی آئے ہیں تیرے اس گھر میں یا رب العزت ان کے آنسو، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کی پھیلی ہوئی جھولی جو ہے اس کو بھر دے، اس کو قبول کر لے، ہماری تعزیت قبول کر لے، اور جو آن لائن اس وقت موجود ہیں ان کا بھی یہاں پہ شرکت جو ہے وہ قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ بہت بہت امپورٹنس تھا اور ابھی پہلے تھی اور ابھی تھا۔ ہمارے اردو تو اب تھوڑا سا آپ انگلش میں بات کر سکتے ہیں معاذ۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ امی کہہ رہی تھی اور لوگ تو بھی کہہ رہے تھے کہ جب بہت بہت سال پہلے امی وہ قرآن سکھاتی تھی
फोन के साथ, और दूसरा लाइक सारे दिन एक औरत, एक दिन एक औरत, एक दिन एक बच्चा, एक दफा फोन पे. तो जब वो टेक्नोलॉजी, तो वो 3-way कॉलिंग शुरू हो गया जी, तो इसमें वो तो फोन करती थी, एक औरत को फोन करती थी, और वो दूसरी औरत भी एक औरत को फोन करती थी, और सारे फोन करती थी. जब वो खत्म हो गया, 20 औरत तो सारा एक, क्या कह सकते हैं, एक चेन के साथ बात कर रही थी, और कुरान सीख रहे और दुआ कर रहे हैं, और ये सारे चीज. तो हम भी देख लिया कि जब टेक्नोलॉजी में, और मैंने आज Recording in लोगों को भी कह progress. दिया, जब ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, जी जी, अम्मी ने थोड़ा सा और काम कर दिया, लोगों के साथ थोड़ा सा और कर दिया. जब हमारे जूम कॉल तो शुरू हो गया, पहले वो स्काइप थी, अभी ये जूम कॉल तो शुरू हो गया. जैसे अम्मी वुड हैव डन मोर, राइट, अम्मी वुड हैव सारे लोगों के साथ, और लोगों के साथ बात कर रही थी, और लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रही थी, और पढ़ने और सिखाने, तो एक्सपेंड कर सकते. तो हम भी सोच रहे थे कि ये हमारे उसकी एग्जाम्पल, और हमारे अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये एक चीज कर सकते हैं कि जब अल्लाह हमको कुछ देते हैं, कुछ और देते हैं, हम सारे लोग को कुछ और दे सकते हैं, दूसरे लोग को भी. we can give more. When Allah gives us a little more, we can give a lot more. राइट, और हम सोच रहे थे कि जब हम कुछ देते, थोड़ी सी चीज अल्लाह के लिए देते हैं, फी सबीलिल्लाह, जी, Allah magnifies and expands the value of what you create, what you give to other people. और मैं भी सोच रहा हूँ कि we can do the same thing. हम तो, we can never reach what Allah does, of course. राइट, लेकिन if Allah makes a little thing easier for us, we have the opportunity, हम बहुत और कर सकते हैं. तो इससे अम्मी की एग्जाम्पल है, से जब एक चीज इजियर होता है तो थोड़ा सा और कर लो, लोग के लिए और कर लो, एक और लोग को, एक और औरत, एक और बच्चा, एक और अम्मी, और इसके साथ बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, सिखाओ, इसके साथ पढ़ सकते, एवरीथिंग. और मैंने सिर्फ ऐसे कहना है कि हमने अम्मी से ये सीख लिया, ये प्राइमरी चीज है कि हमने ये सीख लिया अम्मी के साथ, अम्मी के सामने, बिकॉज दिस इज वो ऐसी कर रही थी 30 साल 40 साल में, वो ऐसी कर रही थी. So please forgive me. Alhamdulillah, I tried very hard to learn Urdu, and I'm out of practice. But I hope that I said. मैं कह रहा हूँ कि I hope that I said this अच्छे से. आपने बहुत अच्छा कहा है, हम अच्छे से कह लिया, बहुत अच्छा आपने बताया, हमें बहुत, मुझे अच्छा लगा है. हाँ जी. तो यानी अच्छा जी. तो अम्मी की एक बात आपने ये बताई कि अम्मी ने जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने बेस्ट वे में उसको अल्लाह के रास्ते में यूज़ किया. तो अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं, तो हमें भी बहुत और अच्छे तरीके से इसको जो है हमें यूटिलाइज करना चाहिए. राइट, यही मैसेज है आपका. हाँ जी. तो हाँ जी, और आप तो अपनी बहुत अच्छा है. हाँ, तो आप अपनी अम्मी के बारे में हमें, जैसे अपनी अम्मी को देखते थे, कोई अम्मी की बात कोई शेयर करना चाहें, कोई याद, मेमोरीज जो होती हैं बच्चों की बड़ी ख़ास होती हैं ना. हाँ जी. कोई भी, और इंग्लिश में आप बोल सकते हैं. हमारे पास बहुत मेमोरीज तो है. Only one. If you want, you can share only one. Only one. ये तो ज्यादा मैं भी कह शेयर सकता कर हूँ सकते हैं, पर कि एट जब- लीस्ट वन. जब हम शालीमार पर आ गए, जी, और अम्मी कह रही थी कि हम तो शालीमार पे रहेंगे, और हम भी कोशिश कर रहे थे कि ये अम्मी के लिए अच्छा होएगा, ये सीरिया तो नहीं होएगा. और उसकी वो
1-2 سال پہلے اس کی ڈبل ہپ ریپلیسمنٹ ہو گیا, جی تو اس کے لیے تو وہ پیدل جا رہی تھی, وہ سیریا چڑھ سکتی, لیکن تھوڑا سا مشکل تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے یہ تو تھوڑا سا اچھا ہوئے گا. جی تو ہم کو بھی وہ کوشش ہو گیا, وی انڈرسٹینڈ ہمارے گھر ٹورانٹو میں تھا اور ہم کو تھوڑا سا مشکل تھا موونگ کرنا اور یہ سارے چیز. جی تو ہم نے ایک دن امی نے کہہ دیا چلو ہم شالمار پہ جائیں گے. رات تھا, شالمار ابھی بھی کنسٹرکشن تو ہو رہا تھا. اچھا تو ہم گیا اور امی نے کہہ دیا آپ ادھر ڈرائیو کر لو, گاڑی چلاؤ. رات میں ہم گیا اور سیکورٹی گارڈ وہ آدمی تھا, اور امی نے کہہ دیا اس کو, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر کیوں ہو. امی کہہ رہی تھی, وہ پنجابی میں بول دی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ادھر رہیں گے 2 مہینے میں, ہم نے صرف دیکھنا تھا. تو اس نے کہہ دیا چلو آپ اندر آؤ, دیکھ لو 1-2 منٹ تو کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن دیکھ لو تو پھر جاؤ. تو ہم نے گاڑی سے نکل گیا اور گھر کو اندر چل گیا. اور یہ ہمارا گھر تھا, لیکن ہم کو جب وہ ہو رہا تھا ہم کو نہیں پتا تھا دس وڈ بی آور ہاؤس. تو امی نے کہہ دیا, بعد میں اس نے کہہ دیا یہ کمرے تو تھوڑا سا چھوٹے ہیں. میں نے کہہ دیا تو یہ مشکل ہوئے گا, اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں باہر بیٹھوں گی. اور ایک چیز تھا کہ جب ہم موو ان کر دیا, جی وہ باہر بیٹھ رہی تھی, اور وہ عطیہ آنٹی اس کو مل گیا. ہاں اور عطیہ آنٹی نے like bumped into her, تو اس کو پتا نہیں تھا کہ امی was gonna be here, and امی کو پتا نہیں تھی that عطیہ آنٹی was gonna be here. تو اس کے سارا this is my favorite memory of Shalimar is Ami outside on the bench and meeting Ati Auntie, seeing Ati Auntie again after kya keh sakte 50 years. Yes. الحمدللہ. ایک کالج میں وہ لیکچرر تھیں آپ کی امی, اور عطیہ باجی ان کی اسٹوڈنٹ تھیں. تو وہ اتنے سالوں بعد جب اچانک ملی تو وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, تو یہ ایک بہت اچھی خبر تھی جو ہمیں بھی جب مجھے پتہ چلی بہت مجھے خوشی ہوئی. اور عطیہ باجی بہت پیار کرتی تھیں ان سے, اور یعنی چکر لگانا آنا جانا. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ خوب نبھایا انہوں نے آپس میں, دوستی ہو گئی نا پھر تو بعد میں. ہاں جی ایسے اور ہمارے پاس بھی بہت سارا اسٹوریز ہے, لیکن ایسے تو آپ کہہ رہے تھے صرف ایک چیز تک تو یہ والا نہیں آپ کو اتنی مشکل ہو رہی ہے نا بولنے میں, اس لیے کہا میں نے. کچھ آ سکتا ہے, آتا ہے اس اسٹوری سے. تو معاذ بیٹا آپ یوں کرو, آپ بک لکھ سکتے ہو اپنی امی پہ, آپ لکھو ضرور. اور بہت سے لوگ ان کی دوست ہیں, ان سے بھی ان کے بارے میں پرانے لوگ یہ وہ کر کے نا ان کے اوپر جو ہے نا اچھی سی ایک بک تیار ہو سکتی ہے. میں نے ان کی زندگی میں ان سے پوچھا تھا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں, پھر انہوں نے اپنی سٹوری شروع کی. میں نے سوچا تھا ریکارڈ کروں گی پورا صحیح سے, بس وہ نہیں کر سکی. بس میں وہی سوچتی ہوں نا, انسان بہت چیزیں سوچتا ہے کر نہیں پاتا. ہاں جی یہ تو بہت اچھا ہے, ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جی آپ ضرور کریں. تو ٹھیک ہے, پھر ہم سب کو تھینک یو کرتے ہیں, سب نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے آج بھی ہم نے سوچا آج راجتہ باجی تو نہیں ہیں, ان کی یادیں ان کی خوشبو سب بکھری ہے ادھر, یعنی ہر طرف ہے شالیمار میں اور ہر ایک کے دل میں. تو آج ان کو رخصت کیا ہے, تو چلو پھر بیٹھتے ہیں, یاد کرتے ہیں اپنے عملوں کو ان کی نیکی چیزیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عفت کھوکھر, بہت اچھی باتیں ہوئی ان کی, بہت اچھی یادگاریں شیئر کی گئی, بہت دل کو
सुकून भी मिला और उनकी याद में जो कुछ हम कल परसों के सोच रहे थे वो सारी बातें मैंने तो शुरू से जब से हम क्लास में शुरू किया था उनके साथ वो एक एक बात मैंने एक एक लम्हा याद किया बच्चों के साथ। और मेरे बच्चों ने जबरान ने जब सुना कि उनकी डेथ हो गई है, मामा उनकी तो मेहरबानी मेहमानी कितने फरिश्ते आ रहे हैं उनकी मेहरबानी करने के लिए, ढेरों के हिसाब से आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं उनको लेने के लिए। वो तो बहुत अच्छी थी, उनके दिल तो उनकी तो सारी तकलीफें आज दूर हो गई, आज खत्म हो गई, उनकी तो राहतें शुरू हो गई है। उनके बच्चे जवान बनिए ज्यादा बातें कर रही है, मदीना में ज्यादा बातें माशाल्लाह तो बच्चों ने इतनी उनकी मेरी कैफियत कुछ और थी, उनकी कैफियत कुछ और थी। जो उन्होंने एकदम से घर में आए हुए थे बच्चे सारे इतनी अच्छी बातें की, मैंने भी शुरू से बच्चों से बातें की, कैसे प्रिंस भाई के साथ उनकी शादी हुई, कैसे वो पाकिस्तान गए, कैसे उन्होंने जाके उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के बारात लेके गए। उन्होंने तो हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें अपनी यादगारी की हुई थी कि ऐसे फिल्म की स्टोरी की तरह मेरे जहन में सब कुछ चल रहा था। कैसे हमने पढ़ना शुरू किया उनके पास, और उनके पास अगर कोई भी नहीं आता था तो एक ही मैं या कोई एक साथ चला जाता था तो कहते थे मैंने उसी वक्त 10-11 बजे में बैठ जाती हूँ कि एक बंदा भी आ जाएगा ना तो वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो मुझे फिक्र नहीं है कि कोई आ नहीं रहा, बस एक बंदा भी आ जाएगा तो मेरे लिए काफी होगा। तो बस वो इसी कोशिश में लगी रही और हमें जोड़ के रखती गई और हमें जोड़ के रखा। आज हम उनके लिए सच्चा जाजा बने हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम उनके लिए सच्चा जाजा बनेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें हिम्मत बख्शे तो हम एक साबित कदम रखे, उनके नक्शे कदम पे चले और उनको याद करके उनकी लिए दुआएं करें। मैंने परसों जूम पे जब उनसे सलाम दुआ की तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हालत है क्या। तो उन्होंने फिर शाहिदा बहन कहती है कि आपकी आवाज सुन के तो मुस्कुरा पड़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल लग रहा था कि वो 20-22 साल पहले जैसे बिल्कुल उस वक्त वैसी लग रही थी। माशाल्लाह बेड के ऊपर पड़ी हुई बिल्कुल वैसे सारा अल्लाह ताला ने ऐसे हसीन चेहरा बनाया हुआ था, ऐसा अच्छी लग रही थी। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला वहाँ भी अल्लाह के पास वो हसीन चेहरे के साथ और ढेरों के हिसाब से फरिश्ते उनकी मेहमानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर। तो उरूज वकानी जो हैं, आप बताएं आप कहाँ से हैं? और अस्सलाम वालेकुम मुबारकाती। मैं एक्चुअली फरा की बेटी हूँ, मोना। अच्छा याद? अच्छा अच्छा जी जी जी। जो भी आंटी ने सब बातें की, वाकई रास्ता आंटी के साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं हम सबकी। हम लोग बहुत ज्यादा अरसे तो नहीं थे शालीमार में, मगर जितना भी थोड़े अरसे थे, छोटे थे हम, मगर बहुत सारी उन्होंने छोटी छोटी बातें सिखाई थी जो आई रियली ट्राई कि मैं अपनी जिंदगी में उन पे अमल करूं। और सिर्फ राजदा आंटी के साथ साथ आप सब भी जितने जितने बुजुर्ग थे, जो मेरी नानी के, मतलब आपको याद होगा आप लोगों की मेरी नानी से बहुत अच्छी दोस्ती थी जब वो कनाडा में थी, तो मतलब आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे अपने बच्चों में भी वो सब इंस्टिल करूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये कहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपकी आवाज सुनना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सबके लिए। हाँ बोले। एक और चीज मैं सोच रही थी कि आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने शुरू की थी कि सब जैसे जूम पे, ज़ाहिर है सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं, अलग अलग कोनों में है दुनिया के, बट आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। और आई थिंक मे बी लाइक वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ अगर हम ये चीज कंटिन्यू करें, जिसमें राजदा आंटी जो चीज करती थी, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, अगर हम भी कर सकते हैं, मगर आप लोगों का भी इतना जिंदगी का अच्छा तजुर्बा है, अगर आधा घंटा भी हम थोड़ा सा निकालें और आप लोग अच्छी चीजें हमें बातें सिखाते रहें और उन्हीं की वो चीज कंटिन्यू करते रहें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यूं करें कि आप अपना फोन नंबर जो है, आप मेरा फोन नंबर नोट कर लें, तो आप मुझे टेक्स्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम तो बहुत कसरत से होते हैं हमारे जूम पर, तो हम आपको फिर इत्तला दे सकते हैं। तो आप फोन नंबर नोट कर लें। हाँ। और सुमेरा है, सुमेरा बेटा आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اتنے پیارے پیارے دوست راستہ باجی کے, میں تو ان کو آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت دوست, اتنے اچھے دوست دے دیے کہ کس طرح آج سب لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں اور ان کی نیکیوں کو اس طرح سے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ گواہی بن رہی ہے فرشتوں کے سامنے, اللہ کے سامنے, کہ یہ میرا بندہ کیسا تھا. تو 2 باتیں بس میں ان کی ادھر سب کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے پرسنلی ان سے سیکھی, کہ انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سارے اعضاء جو ہیں وہ ہوں گے تو ہم کوئی نیکی کریں گے, کوئی ہم کام مطلب فزیکلی وی آر فٹ دین وی کین ڈو سم تھنگ. نہیں, میں نے ان سے یہ سیکھا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, خالی جب تک وہ خود یوز کر سکتی تھی تو بلیو می کہ کس طریقے سے وہ کنیکشن بناتی تھی کسی کے کام کا. مطلب اس کو کام کی ضرورت, اس کو کوئی کام پڑ گیا, اب وہ بندہ کام نہیں کر پاتا تو وہ کسی اور کو فون کر کے اس کے کام کی ذمہ داری اس کو دیتی تھی. اور یقین کرے کہ ان کے لیٹے ان کے بستر پر انہوں نے اپنے کسی ٹائم کو, اپنے کوئی ریسورس کو ضائع نہیں کیا, کبھی بھی نہیں. مطلب ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی. اور کئی دفعہ مجھے ایسے فون بھی آئے کہ مجھے نام یاد کراتی تھی, سمیرا نام یاد کرو, تم رپیٹ کرو میرے ساتھ کہ تم نے اس کے لیے دعا کرنی. تو بڑی بات تھی کہ ایک دعا کی چین تھی وہ. مطلب وہ ہمیں کہتی تھی کہ فلانا بندہ بیمار ہو گیا, اب تم نے اس کا نام یاد رکھنا ہے, اس کے لیے دعا کرنی. تو یہ بہت اچھی بات تھی. اب یہ میں نے ان سے سیکھی کہ اب میں آگے لوگوں کو کہتی کہ پھر آپ راستہ باجی کے لیے دعا کریں. مطلب یہ ان کی سکھائی ہوئی بات تھی جو شاید میں کبھی نہیں بھولوں گی. اور دوسرا یہ کہ مطلب شالیمار کے ہر بندے کا ان کو خیال تھا, ہر بندے کا, ہر ایک خبر تھی, ان کو پوچھتی تھیں اور پرسنلی پھر کچھ نہ کچھ خبر گیری کے لیے بھیجتی تھیں, پوچھتی تھیں, اس کے گھر جا کے بیل دے کے نوک کر کے پوچھ لو ان کی طبیعت کیسی ہے, یا ان کو یہ چھوٹی سی چیز پکڑاؤ, یہ چیز اس کو ادھر دے آؤ. تو دیٹ واز اے کنیکشن شی ہیڈ کریٹڈ. مطلب انہوں نے شالیمار کے ساتھ جتنی محبت کر لی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ان کو اپنے کسی رشتہ دار سے کم کا کوئی درجہ نہیں دیتی ہوں گی. اتنی محبت تھی ان کو اپنے ہر نیبر کے ساتھ, اور ہمیشہ انہوں نے ان کی تعریف کی. اچھا ایسی بات کبھی ان کی زبان سے اپنی ذات کے لیے تو کوئی شکوہ کبھی نہیں سنا, لیکن لوگوں کے لیے بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا. کبھی کسی کے متعلق نیگیٹو بات انہوں نے بتائی, کسی کے متعلق نفرت دل میں پیدا نہیں کی. مطلب ہر وقت, بلکہ کبھی کسی کے متعلق ہم بات کرنے بھی لگتے ہیں تو وہ ان کو اس کو اس طرح سے ٹال دیتی ہیں کہ مطلب ہمیں احساس ہو جاتا کہ ہم نے اب اس کے متعلق ایسی بات ان کے سامنے نہیں کرنی. تو ایمنس پرسنالٹی, مطلب آپ ان کی زندگی کا جو بھی, اور خاص طور پہ معاذ جہاں موجود ہے, اپنے بچوں کے لیے انتہا درجے کی, شی واز پوزیسو اباؤٹ دیم, پروٹیکٹیو اباؤٹ دیم. میں نے بینگ اے مدر میں نے ان سے یہ بات سیکھی کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور کڈس. آپ نے اپنے بچوں کو ایسے پروں میں سمیٹ کے, میں نے ان کو دیکھا کیسے اپنے بچوں کو وہ پروں میں سمیٹ کے جیسے بیٹھتے ہیں نا سب, ایسے اپنے بچوں کو انہوں نے پروں میں سمیٹا, اپنی فیملی کو انہوں نے سمیٹا. ہم کو ایسے جوڑ دیا آپس میں کہ ہم چاہیں بھی تو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. صحیح بات. یہ ایسی کوالٹیز ہیں ان کے اندر, اور انشاءاللہ یہ رہیں گی کوالٹیز ہمیشہ. ان کو یہ کوالٹیز کے ساتھ یاد کیا جائے گا. تو آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو آل آف یو. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے اتنی پیاری 2-3 دن سے ماشاءاللہ ہم جیسی محفلیں کر رہے ہیں, آپ سے جو باتیں سیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے جو باتیں سیکھ رہے ہیں, یہ سب راستہ باجی کے لیے کنٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. سب کچھ ان کو جائے گا, اس کا ثواب سب ان کو پہنچے گا, اور انشاءاللہ اتنے اچھے درجے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اور وی ول بی کنیکٹڈ ٹو ہر انشاءاللہ آفٹر ورڈز ایز ویل. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا, ہمیشہ رہے گا. جب بھی کوئی نیکی کرنے لگیں گے ہم انشاءاللہ تو ہم یاد آئیں گی کہ یہ بات ہمیں انہوں نے سکھائی تھی. ہمیشہ نیگیٹو باتوں کو برا مناتی تھیں, پازیٹیو باتیں, بستر پہ لیٹ کے سرما لگا کے, کانوں میں جولری پہن کے,
He defeated her disease. انہوں نے اپنی بیماری کو شکست دی. 2 دفعہ وینٹیلیٹر سے واپس آنے والے بندے کی ول پاور کیا ہوگی. I was amazed. I was always amazed. Even at that moment جب مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس دن کم ہے, میں یقین کریں 100 میں سے 95% I was sure she is going to defeat this thing. I was not mentally, میں اس کو accept کر ہی نہیں رہی تھی. آخری دن تک میں نے accept نہیں کیا تھا کہ راستہ باجی یوں چلے جائیں گے. It was a shock for me. میرا خیال میں یہ بہت بڑا شوق تھا میرے لیے, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں. جب ان کے فرسٹ ٹائم وینٹیلیٹر سے اتری, وہ جب ان کے گلے سے وہ نکالا گیا, I was the only person, میں ان کے سامنے ہاسپٹل میں موجود تھی. اور سردیوں کے دن تھے, پہلی دفعہ جب بیمار ہوئی وہ, تو ڈاکٹر نے بولا ان کو کہ اسپیک سم تھنگ, کچھ بھی بول کے بتائیں کہ آپ بول سکتی ہیں. تو انہوں نے میرا نام لیا سمیرا. اینڈ آئی واز لٹرلی کرائنگ ایٹ دیٹ مومنٹ کہ میں بس لی, میں گھر آ رہی تھی اور میں سارے راستے رو رہی تھی. یہ اللہ کا معجزہ تھا. اللہ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے ان کی شخصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو کہ ہم قربان جائیں اپنے رب کے, کہ میرا رب اتنا عطا کر سکتا ہے. اور انہوں نے ہمیں اپنی بیماری سے بھی سکھایا, اپنی صحت سے بھی سکھایا, انہوں نے بہت سکھا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن کثیر. آمین. بہت اچھا سمیرا آپ بولی ہیں, تو اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے گا.